یہ آپ کی شان ہے امام باقر علیہ السلام کی کہ آپ کو باقر العلوم کہا گیا. تو آپ کی تربیت کس طرح سے ہوئی، آپ نے کس طرح علم حاصل کیا، پھر علوم کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت میں سے حضرت سیدنا محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. قبلہ تنولی صاحب بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاندان کی فضیلت متعین کرنے کا علم ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کو جو ذاتی فضیلت حاصل ہے اس ذاتی فضیلت کا تسلسل دکھانا تھا کہ یہ صرف فضیلت مجھ تک نہیں رک جائے گی، یہ فضیلت میری اولاد میں بھی جائے گی. اچھا، شروع میں آیت کریمہ بہت خوبصورت آپ نے پڑھی کہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت اور اپنی تبلیغ کا اجر معدت فی القربہ کی شکل میں کیوں مانگا. ٹھیک ہے. اس کے دو جواب مفسرین نے دیے ہیں. ایک جواب تو یہ تھا کہ قرابت داری کی محبت ٹھیک ہے بطور احسان کے مانی گئی کہ میرا چونکہ تم پر احسان ہے، میں تبلیغ کر کے جا رہا ہوں، دین دے کے جا رہا ہوں، میری اولاد کا ہمیشہ لحاظ رکھنا. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ میں جو تبلیغ کر کے جا رہا ہوں، جو دین دے کے جا رہا ہوں، اس دین کی تبلیغ کو جس کاملیت کے ساتھ، جس تمامیت کے ساتھ، جس شباب کے ساتھ اور جس مشکل ترین حالات میں بغیر کمپرومائز کیے اس کو جس وقار پر رکھ کر میری اولاد دکھائے گی، میری نگاہیں وہ دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب ہر بندہ راہ رخصت لے گا، جب ہر بندہ خاموشی کی طرف میل ہوگا، اس وقت سچی بات کرنے والے، حق بات کرنے والے ڈنکے کی چوٹ پر ہر آزمائش کو بالائے طاق رکھ کر استقامت کے معیار متعین کرنے والے، یہ میرے شہزادے آئیں گے. ان کا لحاظ رکھنا، ان کے دین کے اس رنگ کو ہمیشہ تازہ رکھنا. یہ ظروف ایسے ہیں، سبحان اللہ، یہ اجساد ایسے ہیں جن کے رگو پے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دوڑتا ہے. سبحان اللہ. یا ایک واقعہ بیان کو ذرا سمجھنے کے لیے. کسی بندے نے عرض کی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق رہتا ہے. اچھا. آپ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد مبارک سادات بھی آپ نے دیکھے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر آپ کی نگاہ تھوڑی سی بھی نہ ہونا، سادات نے اپنے چہروں میں نقش مصطفیٰ کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے امت کے لیے. اب بھی ان چہروں میں وہ نظر آتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ و روپ کیا تھا، اس کا درجہ کمال یہ ائمہ پاک ہیں، مبارک کیا تھی. یہی وجہ تھی چونکہ جہاں طہارت کاملہ ہو، جہاں تقوی کامل ہو، وہاں خاص علم بطور وحب کے آتا ہے. یہ تو حدیث مبارکہ میں بڑی صراحت سے موجود ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو بڑے بڑے برتنوں میں فرشتے اٹھائے پھرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے جہاں بھی متقی بندہ ملے یہ علم اس کے ظرف میں جا کر انڈیل دینا. ایک تو ائمہ اہل بیت کو علم وحبی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جس خاندان کے خود پڑے ہوئے ہیں نا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی میراث حضرت امام حسین تک کیسے پہنچی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم بن کے بیٹھے ہیں. اب اس خاندان میں جو بچہ بھی آئے گا، صاحبزادہ آئے گا، اس کو کہیں علم جا کر لینے کی اصلاً ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ہاں محنت کا، کوشش کا، حدیث کی کلیکشن کا آپ کو بڑا جذبہ ملے گا. اب دیکھنے میں آپ 37 سال حضرت
امام زین العابدین کی صحبت میں رہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تصوف کی دنیا میں صرف 2 لمحے بھی کسی کامل بندے کے مل جائیں، نہ صرف وہ ولایت انڈیل دیتے ہیں، کمال تک پہنچانے کے لیے کمال کافی ہے. تک پہنچا دیتے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین کے امام باقر بڑا تذکرہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی تنہائیاں، ان کی عبادتیں، ان کا علمی تبور، وہ سارے ہنگامی حالات میں ٹھیک ہے. اتنا وقار، اتنی بردباری اور مایوسی کا کوئی وہاں ذرا بھی نہیں. اگرچہ ان حالات کی وجہ سے آنکھیں تو ضرور نم رہتی تھیں، لیکن دل کا حوصلہ، دماغ کا حوصلہ اتنا تر و تازہ تھا کہ ان کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تھی. سبحان اللہ. آخری بات کر کے میں ختم کر دوں. جی جی. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ تھی، اس پر مفسرین بہت پریشان تھے. ٹھیک ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں ٹھیک ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑی کو ہاتھ میں تھاما، وہ کبھی ٹوٹے گی نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. اب یہ صفات تو ہر بندے میں تقریباً ہوتی ہیں. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ کفر کا ضرور انکار کرتا ہے، تو پھر عروہ وثقیٰ وہ کیسے بن جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس پر جب آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا یہاں طاغوت سے مراد صرف کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے. طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جو آپ کو مطالعہ حق سے دور کرے. ٹھیک ہے. جب باطن کی یہ نوعیت ہو جائے گی کہ ہر رکاوٹ جو مطالعہ حق سے ہٹاتی ہے، جب آپ دل سے اس کو ہٹا دیں گے، پھر آپ ایمان رکھیں گے، تو پھر آپ عروہ وثقیٰ کے مقام پر فائز ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ.